جب ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہوگا، ریاست کے اندر ایک پرابلم کریٹ ہوگی، مہنگائی ہو جائے گی، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے، تو پھر لوگ باہر نکلتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میں ایک جو بھی ان کے ممبران ہیں جس میں شوکت نواز میر صاحب ہیں، میں ان کے پاس خود آؤں تاکہ ایک تاثر ایک پچھلے عرصے میں کریٹ ہوا ہے، لوگوں کے درمیان میں دنیا پیدا ہوئی ہیں، اس کو دور کیا جائے۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے ماشاءاللہ اپنے والد محترم کی روایات کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ آپ کا ہم نے ابھی وزٹ دیکھا ہے وادی نیلم کا، اس میں جس طرح سے آپ کو عوام میں پذیرائی ملی اور جس طرح سے آپ کا پرتپاک استقبال جگہ جگہ پہ ہوا، وہ بڑا ایک جو پرانا ماحول تھا دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا وہ آ گیا۔ تو آج آپ خود چل کر یہاں آ گئے ہیں شوکت نواز میر صاحب کی رہائش گاہ پہ، کیا پیش رفت ہوئی ہے اور یہاں آنے کا کیا مقصد ہوگا؟ سر دیکھیے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے درمیان میں یقیناً جو چیزیں ہیں حکومتی سطح پر جو بات چیت ہوئی تھی، جو حکومت کے کرنے کے کام تھے، ہم نے وہ کیبنٹ میں آپ نے دیکھ لیا۔ ہیلتھ کارڈ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کل اس نے کیبنٹ نے اپروو کر دیا، اور باقی بھی جو چیزیں تھیں جو آپ نے آج ہمارے وزراء صاحبان نے میڈیا کے ذریعے عوام کو بتائیں، تو جو چیزیں ان کے ساتھ ہماری طے تھیں، جو کمیٹیاں بنی تھیں، وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں ایک جو بھی ان کے ممبران ہیں جس میں شوکت نواز میر صاحب ہیں، میں ان کے پاس خود آؤں تاکہ ایک تاثر ایک پچھلے عرصے میں کریٹ ہوا ہے، لوگوں کے درمیان میں دنیا پیدا ہوئی ہیں، اس کو دور کیا جائے، چونکہ ہم سب عوامی حقوق کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، تو جب ہم سب نے یہیں پہ رہنا ہے، مسائل حل کرنے ہیں، تو کیوں نہ چیزوں کو مل بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ کیا جائے۔ اور میں نے آپ سے شاید آپ نے میری اسمبلی میں سپیچ کو سنی ہوگی، تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو ریاست کا اختیار ہے عوام کے لیے، اس میں ہماری طرف سے تاخیر نہیں ہوگی، اور جو وفاق کے معاملات ہیں انشاءاللہ اس کو بھی عمل درآمد کرنے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ وفاق ہماری قیادت نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، جو وفاق کے متعلقہ معاملات ہیں وہ میں آپ حل کروں گا، جو کشمیر کے آپ نے کرنے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کے سامنے جتنے معاملات تھے کل کیبنٹ نے، اس کو ہم نے کیبنٹ نے اپروو کیا، اور آج میں خود ان کے پاس اسی لیے آیا چل کے کہ تاکہ ایک اچھا پیغام دے سکوں۔ تو ایکشن کمیٹی کی طرف سے، چونکہ یہ ان کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کا کیا رسپانس ہے آپ کے اس ایکٹ پہ؟ دیکھیے، ہم ریاست ہماری چھوٹی سی ہے، یہاں پہ ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے، سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ اب دیوان صاحب کا اور شوکت نواز صاحب کا ایک خاندانی پرانا تعلق ہے، ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی، ان کے والد بھی، تو یہ کوئی ہماری اتنی ریاست میں ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں نہیں ہوتی، لیکن سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ تو شوکت نواز صاحب کے ساتھ، باقی کور ممبران کے ساتھ جب بھی میرے مذاکرات ہوئے، میرے خیال میں کبھی بھی انہوں نے میرے بارے میں کوئی ایسا سچ بات نہیں کی، نہ میں نے ان کے بارے میں کی، چونکہ ہم سب، اگر آپ کسی کو تلخ بات کہیں گے تو وہ جواب دے گا۔ تو ایک اچھا ہمارے درمیان میں ہمیشہ ایک رابطہ بھی رہا، اور آج چونکہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس منصب پہ آ کے بیٹھا ہوں، تو میرا فرض بنتا تھا کہ جو ایک لزان ہمارے درمیان میں تھا، اس کا اس ایکشن کمیٹی کو فائدہ ہو سکے، ریاست کو فائدہ ہو سکے، عوامی مفادات حل ہو سکے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کسی بھی پریشر گروپ کو آگے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، معاملات اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ حکومت، اداروں اور عوام کے درمیان جو گیپ ہے اس کو آپ کی حکومت فل کرنے جا رہی ہے۔ کوشش پوری کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، نیت پوری ہے گیپ کو فل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اس پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک میرے ہر پہلی تقریر سے لے کے میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے سامنے بھی جو میں نے تقریر کی تھی، تو میں نے ایکشن کمیٹی کے اس معاہدے کا ذکر کیا تھا، کیونکہ اس میں ریاست کے عوام کے حقوق اور مسائل شامل ہیں، تو ہم تو اس معاملے پہ کھڑے ہیں، جو ہمارے تک چیزیں ہیں وہ ہم نے کر بھی دی ہیں، اور اس گیپ کو بھی فل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ریاست سڑکوں پہ آئے، چونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں، نقصان آخر میں ہمارا ہی ہوگا، جو کہ ہوا بھی ماضی میں، تو امید تو اللہ کی ذات پہ پوری ہے۔ آزاد کشمیر کے نوجوان اور خوبصورت وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی، اور امید کی جا سکتی کہ انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر میں ترقی و خوشحالی کا جو خواب لے کر یہ آئے ہیں، اگرچہ ان کے پاس بہت محدود وقت ہے، قلیل مدت ہے، لیکن ایک اچھا انیشیٹو لیں گے اور ایک اچھا جو ہے وہ پیش رفت ہوگی، آزاد کشمیر میں تعمیر ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ دیکھیں جی، اس میں مطمئن ہونے والی بات نہیں ہے، ایک ذمہ داری کا مظاہرہ تھا جو ایز اے پرائم منسٹر کیبنٹ اجلاس ہو گیا، ہمیں مطلع کر دیا گیا آفیشیلی، جو ایک پی آئی ڈی کی پریس کانفرنس کے تھرو، کہ ہم نے منظوریاں دے دی ہیں ان تمام چیزوں کی جو کیبنٹ سے متعلقہ تھیں، جو حکومت پاکستان سے متعلقہ ہیں وہ نہیں۔ اب
اصولی طور پہ وہاں پہ جب آفیشلی ہو گیا, لیکن یہ میں کہوں گا کہ انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, کیونکہ ان کا لزام تھا ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ, یہ ممبر کمیٹی تھے پہلے, اب اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہیں, کہ انہوں نے دیکھا کہ ریاست کے اندر جو انریسٹ پیدا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اب چیزوں کو ان اٹینڈنٹ چھوڑا جائے. جب آپ چیزوں کو پراپرلی ٹائم کے اوپر ایڈریس کریں گے تو پھر یہ جو ہے نا انریسٹ نہیں ہوتا. تو انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, گھر بھی آ گئے, گھر روایات ہماری ایسی ہیں کہ یہاں پہ ہر کوئی آ سکتا ہے, اس میں کسی کو پابندی نہیں ہے روکنے پہ. تو مہمان بھی تھے, یہ اسٹیٹ کے پرائم منسٹر تھے, قابل احترام تھے, اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے آ کے یہ چیزیں ہم سے شیئر کی ہیں. دیوان صاحب بھی ساتھ ہیں کہ ہم نے کیبنٹ سے اس کی باقاعدہ ان تمام چیزوں کی جو انہوں نے شیئر کی ہیں وہ منظوری دے دی, اور آفیشلی وہ انہوں نے اناؤنس بھی کر دی ہیں. تو اب ہم امید کریں گے کہ جو چیزیں کیبنٹ نے جو ہے اپروو کی ہیں ان پہ فل فور جو ہے وہ عمل درآمد بھی ہوگا. اچھا, آپ امیر مقام صاحب کا بھی آپ نے یقیناً میسج سن لیا ہوگا, ان کا بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ پیغام سنا ہے کہ وہ بھی جلد آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر کے جو چیزیں وفاق کے اینڈ پہ ہیں ان کو طے کرنے کے لیے کوئی میکنزم بنائیں گے. تو آپ اس حوالے سے کوئی کنسرنز اگر رکھتے ہیں تو وہ پہلے کنسرن تو یہ کہ میٹنگ لیٹ ہوگی, اس میٹنگ لیٹ ہونے کی انہوں نے خود بھی بتا دیا تھا لیٹ کیوں ہوئی. اب 4 تاریخ کو میٹنگ دوبارہ ہماری فائنل ہو چکی ہے, انشاءاللہ پرسوں جو ہے مظفر آباد کے اندر جو ہے میٹنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر جو باقی چیزیں ہماری ہیں تو وہ اس کے اندر ہماری اپنے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو آپ کے ساتھ جو لوگ محبت رکھنے والے ہیں, اس ریاست کے حقوق کے لیے, مسائل کے لیے آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, ان کو آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ چیزوں میں دیر سویر بھی ہو سکتی ہے, کچھ چیزیں ڈیلے میں بھی بعض کا جاتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فوری نوعیت کی نہیں. خاص طور پہ میرا جو اشارہ ہے کہ جو آئینی معاملات ہیں, خاص طور پہ جو مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں کے حوالے سے جو آپ کے معاملات ہیں, اس حوالے سے آپ اپنے کارکنان کو, اپنے محبت کرنے والوں کو کیا پیغام دیں گے, ان کو کیا رول پلے کرنا ہے اس ریاست میں, تاکہ انارکی اور جو ایک حکومت اور اداروں اور عوام کے درمیان جو گیپ کی صورتحال دیکھنے میں آتی, ایک تاثر ہے, اس کو زائل کیا جا سکے. دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, گلوبل ویلیج بن چکی دنیا, اب کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. 90 دن کا ٹائم ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کے کمپلیٹ کرنے میں, اور عوام کو ہم ہر چیز, مثلا اس وقت یہ گھر آ گئے ہیں اچانک آئے, اور میں نے اوپنلی بات بھی کر لی, انہوں نے بات کر لی, جو چیز ہمارے درمیان ہوئی وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی, چھپی کوئی چیز نہیں ہے. تو جو چیزیں ہماری طے شدہ ہیں جن پہ ورکنگ ہونی ہے, 90 ڈیز موجود ہیں, اس کے اندر جہاں ورکنگ ہوگی عوام کو پتہ لگے گا. جہاں کہیں پرابلم ہوگا, اللہ سے اچھے کی امید رکھیں کہ ڈیڈ لاک نہ آئے, جہاں کی پرابلم ہوگا تو ہم پبلک کے بالکل پاس جائیں گے, کیونکہ پبلک کا اعتماد موجود ہے. جب تک پبلک کا اعتماد موجود ہے ہمیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس سارے سینیریو میں آپ حکومت پاکستان کے نمائندوں نے جب آپ سے مذاکرات کیے, وہ اس اینڈ تک آ گئے کہ آپ کے ساتھ فیڈرل منسٹرز آ کے بیٹھے ہیں, گو کہ آپ اس طریقے سے الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, صحیح, لیکن اس کے باوجود آپ کو ویٹ دیا گیا, آپ کو عزت دی گئی, تو آپ حکومت پاکستان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں, پہلے بھی شکریہ ادا کیا, اور دوسری بات آپ نے کہا نا کہ نمائندے نہیں, بالکل میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس وقت یہ بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر صاحب, دیوان صاحب, مینڈیٹ ان کے پاس ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ چند سال پیچھے آپ چلے جائیں کہ جن کو مینڈیٹ دیا انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. جب ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہوگا, ریاست کے اندر ایک پرابلم کریٹ ہوگی, مہنگائی ہو جائے گی, لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے, تو پھر لوگ باہر نکلتے ہیں. پھر وہی مینڈیٹ جو دیا ہوتا ہے نا, اس مینڈیٹ کے خلاف لوگ باہر آتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا عوام کی فلاح و بہبود کی بات کرنے کا. جب آپ نہیں کریں گے, آپ دیکھ لیں 3-4 سال پہلے پیچھے چلے جائیں, سب چیزیں ان اٹینڈنٹ آپ کی پڑی ہوئی تھیں, چھوٹے چھوٹے معاملات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تھا, جس وجہ سے ریاست کے اندر پرابلم کریٹ ہوتی تھی. ہم نے کبھی نہیں کہا ایکشن کمیٹی نے کہ ہمیں اقتدار چاہیے, ہمیں وزیر اعظم بنائیں, صدر بنائیں یا منسٹر بنائیں. ہم نے یہ کہا کہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے ریاستی نظام کو ٹھیک کیا جائے. تو ریاست کا نظام جب ٹھیک ہوگا, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کے ساتھ جو وہ ٹکراؤ کی طرف جائیں گے. ہاں, جب نہیں ہوگا تو لوگ باہر نکلیں گے, لوگوں کو ہم نہیں روک سکتے, لوگوں کا ایک اعتماد ہے, اور اگر اعتماد کو پراپرلی ہم استعمال کریں گے قائم رہے گا. اگر اس کے ساتھ کہیں پہ ہم اگینسٹ ان کے بات کریں گے تو لوگ فوری طور پہ اپنا رسپانس آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان نے ماں کا کردار ادا کیا اس سارے سینیریو میں؟ پہلے تو دیکھیں نا جی, جو حالات جہاں پہ ہوئے اس میں تو ماں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, لیکن اس کے بعد جو ذمہ داران تھے وہ آئے, بیٹھے, ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور چیزیں جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہوئی. جی ضرور, انشاءاللہ غموں کا مداوع ہونا چاہیے. ریاست پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا, اور آزاد کشمیر کے وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے باہر آتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں, اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آئندہ آنے والا جو دور ہے ان تمام مسائل سے چھٹکارے کا ایک نوید ثابت ہوگا, جیسا کہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں.